السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج القادری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رکھے گئے۔ تو آئیے آج بھی میں کچھ سوالوں کا جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غسل میں ہاتھ دھونے کی بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے، یعنی وہ کون سا غسل ہے کہ جس میں ہاتھ دھونے کی بجائے سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردہ کے غسل میں ہاتھ دھونے کی بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ مردہ کے غسل میں ہاتھ دھونے کی بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے، یعنی مردہ کو اگر نہلایا جا رہا ہے تو اس کا ہاتھ پہلے نہیں دھویا جائے گا بلکہ پہلے چہرہ دھویا جائے گا، جیسا کہ آپ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے فقہی پہلیہ کے صفحہ نمبر 71 پر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ دوسرا سوال ہے کہ زندہ اور مردہ کے غسل میں کتنی باتوں کا فرق ہے؟ زندہ اور مردہ کے غسل میں کتنی باتوں کا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندہ کو پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا سنت ہے اور مردہ کا پہلے چہرہ دھونا مستحب ہے۔ اب یہ فرق ہو گیا۔ نمبر 2، زندہ کو کلی کرنا فرض ہے اور مردہ کے غسل میں کلی نہیں۔ نمبر 3، زندہ کو ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اور مردہ کے غسل میں منع ہے۔ نمبر 4، زندہ کو حکم ہے کہ اگر پاؤں کے پاس دھون کے جمع ہونے کا امکان ہو تو غسل کے وضو میں پاؤں نہ دھوئے، یعنی زندہ آدمی جہاں پہ نہا رہا ہے اور وہاں نہانے میں پانی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے تو اب زندہ آدمی پیر نہیں دھوئے گا بلکہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں پیر دھوئے گا۔ تو وہی بات دیکھیے فقہی پہلیہ پر آپ اسکرین پر دیکھیں کہ زندہ کو حکم ہے کہ اگر پاؤں کے پاس دھون کے جمع ہونے کا امکان ہو تو غسل کے وضو میں پاؤں نہ دھوئے بلکہ غسل سے فارغ ہو کر دوسری جگہ دھوئے، مگر مردہ کے غسل میں پاؤں کا دھونا مؤخر نہ کرے۔ یعنی مردہ کو اگر غسل دیا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد پانی اگر جمع ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا پاؤں بعد میں دھویا جائے گا بلکہ اس کے پاؤں کو اسی وقت دھلا جائے گا۔ زندہ آدمی اگر اس کے ارد گرد پانی جمع ہو جا رہے ہیں تو بعد میں وہ آخر میں پاؤں دوسری جگہ ہٹ کر کے دھلے گا۔ اب نمبر 5، زندہ اپنے غسل کے وضو میں سر کا مسح کرے اور مردہ کے وضو میں ایک روایت کے مطابق سر کا مسح نہیں، اور صحیح یہ ہے کہ اس کے بھی سر کا مسح کرے، اس کے بھی سر کا مسح کرے۔ صحیح قول کے مطابق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مردہ کے بھی سر کا مسح کیا جائے گا، جیسا کہ آپ تفسیر روح البیان اور فتاوی عالمگیری کے حوالے سے اسکرین پر عبارت دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح واللہ تعالی عالم بالصواب، اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ وہ کون سا غسل ہے کہ جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ وہ کون سا غسل ہے کہ جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ تو جواب ملاحظہ فرمائیں کہ وہ غسل میت کا ہے، یعنی وہ میت کا غسل ہے کہ جس میں پورے بدن پر پانی بہانا صرف یہی ایک فرض ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 147 کے حوالے سے آپ عبارت دیکھ رہے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔